اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرد میت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، بچوں کو بھی یاد ہے، اشارے کر رہے بچے، ماشاء اللہ۔ تو مرد میت کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کی جانکاری کے لیے۔ ویسے کفن کا بیان تو کر دیا گیا، غسل کا بھی اور کفن کا بھی۔ اب میت کو نہلانے کے بعد دیکھیے 2-3 باتیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کفن جب پہنایا جائے تو کفن پر کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لکھنا چاہیے۔ اور لکھنا کیسے چاہیے؟ عربی میں، ہندی میں لکھ کے نہیں چلے گا، عربی میں۔ جو بھی عربی لکھنا جانتا ہو یا جو بھی اردو لکھنا جانتا ہو وہ اپنی شہادت کی انگلی سے بس اس پہ لکھنا ہے۔ جیسے ابھی میت کو کفن پہنا دیا گیا، جو کپڑا اس کے سینے پہ آئے گا میت کے، وہ سینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس انگلی پھیرنی ہے۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، یہ شہادت کی انگلی بس پھیرنی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ کسی ایسی چیز سے لکھا جائے کہ وہ لکھا ہوا نظر آئے، نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انگلی پھیر کر کلمہ شریف لکھنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا بتایا ہے۔ سینے پہ کلمہ لکھنا ہے، یاد رکھیں، ہو سکے تو یاد رکھیں، سینے پہ کلمہ لکھنا ہے، پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور رخساروں پر یعنی کہ سیدھے گال پر اللہ اور الٹے گال پر محمد لکھنا ہے۔ ہو سکے تو یہ عمل کر لینا ہے، اور صرف شہادت کی انگلی سے کرنا ہے، نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میت کو جو کیا کہتے ہیں جنازے میں لٹا دیا گیا، جنازے میں لٹانے کے بعد جو عمل ہے، جنازے میں لٹانے کے بعد میت کے سجدے کی جگہ پہ، سجدے میں 5 چیزیں زمین سے لگتی ہیں، ایک پیشانی، ایک ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیر کے پنجے، تو یہ 5 چیزیں زمین سے لگتی ہیں۔ تو 5 جگہوں پر کافور ملنا ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا گیا، جنازے میں لٹا دیا گیا، تو جنازے میں لٹانے کے بعد میت کے سجدے کی جگہوں پر، یہ غسل کے بعد کا عمل ہے، غسل کے بعد جب جنازے میں اس کو لٹا دیا گیا میت کو، تو اب میت کے سجدے کی جگہ پہ پیشانی، ناک اور دونوں ہاتھ، گھٹنے اور پنجے، ان میں انگلیوں میں وغیرہ کافور ملنا ہے، پیشانی پر بھی کافور ملنا ہے، ناک پر زیادہ نہیں ملیں۔ اور غسل کے وقت کی ایک چیز جو یاد رکھے، جو غسل دیتے ہیں وہ، جو کہ خاص طور سے مسئلے میں بھی لکھا ہے اور خاص طور سے اس کو تاکید کیا گیا ہے کہ غسل کے وقت میں میت میں اگر کوئی بھی عیب نظر آیا، میت کا کوئی بھی عیب یا کوئی ایسی چیز نظر آئی، تو اس کو بیان کرنا منع ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدھ کو تو بول دیتے ہیں بازو والے کو، یا 2 دن بعد ایک آدھ کو تو بول دیتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، تو منع ہے۔ کوئی بھی عیب اگر میت میں نظر آیا، کوئی بھی چھوٹا سا ہو یا بڑا، میت کا عیب بیان کرنا منع ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے، اپنے ہی
کیا کہتے ہیں اپنے ہی سینے میں اس کو رکھ لینا چاہیے. اس بات کو، میت کے عیب کو، کوئی بھی چھوٹی سی عیب میت کا نظر آئے تو اس کو چھپا لینا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی اس کا عیب ہو، چھپا لینا ہے میت کا عیب. اور میت کو لٹانے کے بعد پھر اس پہ عطر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. کفن کو جنازے میں لٹایا گیا ہے، پنجرے میں، ہم پنجرا بولتے ہیں، جنازہ بولتے ہیں، اس میں لٹانے کے بعد پھر یہ پہلے تو کلمہ شریف، بسم اللہ شریف، اللہ اور محمد لکھنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کے، کہ کلمہ شریف سینے پہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے کی جانب یا غوث اعظم المدد بھی لکھ دینا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ میت کے آنے والے منزل اور آنے والے اس کے جو عالم ہے، منزل ہے، اس کے آسانی کے لیے یہ سارے اعمال کرنے ہیں. اور میت کو اس وقت میں عطر بھی لگا سکتے، جتنا چاہے عطر سے میت کو خوشبودار بنایا جا سکتا ہے، عمدہ اچھا عطر لگا کر. اور پھر اس کے بعد میت کو اس کا جو ہے چہرہ وغیرہ بند کر کے اچھی طرح سے اوپر کی چوٹی اور نیچے کی چوٹی اور سینے کے پاس کی چوٹی، پیٹ پر کی چوٹی باندھ کر گاٹھ مار دینی ہے اور پھر جنازے کو لے چلنا ہے. اچھا، جنازے پر پھول ڈالنا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. آج کل کچھ لوگ منع کر دیتے ہیں پھول نہیں ڈالنی چاہیے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقاعدہ پھول ڈالنے چاہیے. پھول ڈالنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اس کے ثبوت، دلیلیں، یہ سب الگ بات ہو جائے گی، بہرحال وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا. مگر اتنا سمجھ لے کہ جنازے کے اوپر پھول ڈالنا چاہیے. ارے جناب، ان کی آخری منزل کی طرف، یا اب اس کو اگر ہم بزرگوں کی نظر سے دیکھیں تو اپنے خالق و مالک سے اور اللہ کے پیارے محبوب نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو ذرا شان سے جائے. اپنے خالق و مالک سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اپنے اللہ کے محبوب نبی، اپنے پیارے پیغمبر سے، اپنے پیارے نبی سے ملاقات کے لیے، کیوں ملاقات ہے قبر میں. اس سے بڑا تحفہ بھلا میت کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بزرگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا شاعری کر دی اس کے اوپر، کہ سرکار دو عالم کا قبر میں تشریف لانا، کتنی شاعری اس پہ کر دی. تو لہٰذا باقاعدہ پھول ڈال کے سجا کے میت کو لے چلتے. اب مختصر وقت میں ہم صرف جنازے کو کندھا کس طرح سے دینا چاہیے اس کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جنازے کو کندھا دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے لے جانا، یا کچھ کلام پڑھتے ہوئے لے جانا، سلام پڑھتے ہوئے لے جانا، یہ بھی مستحب اور اچھا عمل ہے. لوگ اس کو بھی منع کر دیتے ہیں، بس چلو 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 چلو. ایسا نہیں. کلمہ شریف کیوں پڑھنا ہے بلند آواز سے؟ کلمہ شریف اس لیے بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ جب ایک کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے، آپ بھی اس کا اندازہ لگائیں گے، جب ایک 2-4 لوگ، 5-6 لوگ، 8-10 لوگ مل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو جتنے جنازے میں شامل ہوتے ہیں وہ ایک بھی کوئی فالتو بات نہیں کرتا، اس کی زبان پہ بھی کلمہ ہی جاری ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں. تو کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھتے ہوئے اور کچھ سلام اگر ہے یا کچھ کلام ہے وہ پڑھتے ہوئے میت کو لے جایا جا سکتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھا، اگر کوئی گھر کے اندر بیٹھا ہے اور باہر سے میت گزرے، اس کو نہیں پتہ، کلمہ شریف کی آواز سن کے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میت آئی ہے، تو کندھا دینے کو وہ بھی شامل ہوتا ہے. میت کو کندھا دینا، اللہ اکبر، حدیث، صحیح حدیث ہے. اب یہ میت کو کندھا دینا یہ ایسا نیک عمل ہے، اتنا بڑا عبادت کا کام ہے. میت کو کندھا دینا، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ میت کو کندھا دے کر جتنے قدم بندہ چلے گا، اس کے ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا، یعنی بڑا گناہ.
دوسرے فضائل گناہ کے معاف کے ہیں نہ جتنے وہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کے، لیکن جنازے کو صرف اور صرف جنازے کو کندھا دینے کی یہ فضیلت ہے کہ جنازے کو کندھا دے کر ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے گا۔ تو جنازے کو کندھا کس طرح سے دیا جائے اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ جنازے کو کندھا اس طرح سے دینا ہے کہ پہلے سیدھی جانب، میت کی سیدھی جانب، اور اتفاق سے وہ ہماری بھی سیدھی ہی جانب ہوتی ہے ہمیشہ، کبھی بھی یاد رکھیں، کیونکہ جنازہ جب چلتا ہے تو جنازے کا سر آگے کی طرف ہوتا ہے، پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کندھا دینے کو، تو کندھا دینے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھی جانب، یعنی ہمارا سیدھا کندھا لگنا چاہیے، تو میت کے سیدھی جانب ہمارا سیدھا کندھا، تو پہلے سیدھا کندھا ایک طرف دے کے اسی طرح سے لائن میں پیچھے آ جائے اور پھر پیچھے ایک سیدھا کندھا دے دے، پھر گھوم کے آگے کی طرف جائے، پھر الٹے طرف پہلے آگے کندھا دے کے پھر پیچھے کی طرف الٹا کندھا دے دے۔ تو یہ میت کو کندھا، جنازے کو کندھا دینے کا صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت